السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو بہت بہت سلام۔ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ ماحول، ایک تو پورے پاکستان کا، سیاستدانوں کا، پولیس، لا اینڈ آرڈر، عدالتیں، ان کا کچھ ماحول بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ گروپوں کا بھی ماحول بڑا تبدیل نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، دو ٹولے ہو گئے، دو چیزیں ہو گئی نا۔ ایک تو وہ ہو گئے ہیں جنہوں نے ماضی میں بڑی بڑی باتیں کی تھیں، متاثرین کا حق دلانے کے لیے، متاثرین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، متاثرین کو تب تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک کہ ان کی امانتیں ان کو نہ ملے۔ وہ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور وہ سارے لوگ جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو اب انہوں نے کوئی دوسری چال بازیاں کی بھی ہیں، کیونکہ وہ باتیں جتنی بھی انہوں نے کی تھیں ان میں کوئی سچائی نہیں تھی، حقیقت نہیں تھی۔ ٹرک کے بتی کے پیچھے سب لوگوں کو لگایا ہوا تھا۔ وہ جھوٹے وعدے، جھوٹی قسمیں، جھوٹی باتیں اور یہ سب ٹوپی ڈرامے تھے جو ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب دو ٹولے ہیں، ایک وہ جو ان سے پیسے مانگے جا رہے ہیں 25% کے حوالے سے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کھولی ہوئی ہے کیش ورتھ کے نام سے۔ کوئی کہتا ہے یہ سیف الرحمان کی ہے، کوئی کہتا ہے یہ راجہ ریاض کی ہے، کوئی کہتا ہے کسی اور کی ہے۔ واللہ علم، ہمیں ان چیزوں سے نہ دلچسپی ہے نہ دلچسپی ہونی چاہیے۔ متاثرین کا پیسہ متاثرین کو ملنا چاہیے، عزت سے اور احترام سے ملنا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے اتنا اسٹرگل، اتنا پرابلم کریٹ کر دیے گئے متاثرین کے لیے، جس کا آپ سب لوگوں کو اندازہ ہوگا بہتر طریقے سے۔ اس دوران کئی کمیٹیاں بنیں، کئی مسئلے مسائل بنے، کئی آئیڈیاز دیے گئے، کئی چیزیں بتائی گئیں، لیکن کسی پہ بھی کوئی عمل درآمدی نہیں ہوئی۔ ایک تو میں قصور کہوں گا، گروپوں میں جتنے متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے حق کے لیے نہیں بات کرتے ہیں، نہ گروپوں میں کرتے ہیں، نہ کوئی تجویز دیتے ہیں، نہ حامی بھرتے ہیں، سوائے چند لوگ وہی چند لوگ ہیں جو مختلف گروپوں میں ہی بولتے رہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ صرف انہی کے ہی پیسے ہیں، باقیوں کے شاید پیسے نہیں ہیں۔ تو جب تک تمام ساتھی متفقہ رائے نہیں دیں گے اپنے پیسوں کے لیے، دیکھیں آپ میں طاقت بھی نہیں ہے، وسعت بھی نہیں ہے، تو کم سے کم اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھائیں، لبیک تو کہیں، اور جو باتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ صلاح مشورہ تو کریں۔ وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو میں قصوروار کہوں گا گروپوں میں یہ جو لوگ ہیں، جو ممبرز ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کا خاموش رہنا، ان کی خاموشی کی وجہ سے اتنا ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو میں کہوں گا بھائی ان کو چاہیے، جس طرح بھی کچھ لوگ نئے، کچھ عورتیں، کچھ لیڈیز بیچاری نکلی ہیں، تو وہ اپنے حق کے لیے بات کریں۔ لوگوں کا سرمایہ ہے، سب لوگوں کا سرمایہ ہے، بات کرنی پڑے گی، بات کریں۔ بغیر کچھ کیے مجھے نہیں لگتا کہ پیسے آپ لوگوں کو ملیں گے۔ تو تمام دوستوں سے معتبرانہ گزارش ہے کہ جو حق اور سچ کی راہ پہ چل رہے ہیں ان کا ساتھ دیں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ مسئلے کا حل نکالنا بہت ضروری ہے۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ لوگوں کو اتنا عرصہ لگا کے رکھا تھا۔ اب وہ ماضی ہو گیا، ان کے کرتوت آپ کے سامنے ہیں، ان کے کارنامے آپ کے سامنے ہیں، کہا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو ڈسکس کرنا یا ان لوگوں کی باتیں بار بار جو ہے، میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ کیوں ان کا ذکر ہوتا ہے، کیوں ان سے بحث مباحثے ہوتے ہیں، ان کا ذکر یہاں پہ ہوتا کیوں ہے ان گروپوں میں کیا رکھا ہے ان کا؟ تو ایک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھیں، ان سے معاملات بگڑتے ہیں۔ پہلے بھی ان کے کام دھندے یہی تھے کہ لوگوں کو لڑوانا، ان کے اوپر الزام تراشیاں لگانا، ان کو آپس میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنا، یہ ان کی پرانی عادتیں ہیں۔ آپ تمام دوست کیوں ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں؟ بار بار جب ایسے لوگوں کے پیچھے آپ لگیں گے تو مسئلے بنیں گے نہیں بلکہ اور بگڑیں گے۔
تو لہٰذا ایسوں کو جو ہے وہ آپ لفٹ ہی نہ کرائیں، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے، ساتھ دیں، کوئی ایسی راہ نکالیں، راستہ نکالیں جس سے تمام لوگوں کا فائدہ ہو۔